الاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيات قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ ایک دفعہ نمبر شریف پڑھ کے اللہ پاک کی بات آئے جمعت نظرانہ پیش کر کے حضور کی ذات اقدس رحمیہ درود و سلام پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس دن کشادہ فرما دیتا ہے اللہ کی ذات پاک نے جس کے سینے میں اسلام کے واسطے فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کی طرفوں دیتے ہوئے نور دیتے ہیں۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو اللہ کی ذات پاک نے نور ایمان نصیب فرمایا ہے اور اس کے سینے کو اللہ کی ذات پاک نے اسلام کے واسطے کھول دیتا ہے، مشاہدہ کر دیتا ہے، اللہ پاک نے اپنی انعام کا ذکر فرمایا کہ مالک کریم نے کہ میں اس میں ایک اپنے کو نور عطا فوائد القاسیات قلوبهم من ذکر اللہ، پس ہلاکت ہے انہاں سخت دلان دے واسطے جڑے ذکر الہی دے کولوں ذکر خدا دے کولوں متاثر نہیں ہوتے۔ اولئک فی ضلال مبین، اے لوگ کھلی گمراہی دے وچ ہیں۔ تو ذات کریم نے فرمایا کہ جس انسان کو ایسا وہ نور عطا فرمایا ہے، اس کا جڑا دل ہے وہ اللہ کی ذات پاک کے ذکر دے وچ مشغول ہوتا ہے، خود بھی اور جیڑی ذکر کی محفل ہوئے یا جتھے ذکر ہوتا پہ ہوئے اللہ کی ذات پاک کی توحید کا ذکر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہوئے، ذکر کی محفل ہوئی نہیں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وہ تو فرض عبادات ہیں، مجلس ذکر ہو جتھے اللہ کی ذات پاک کی توحید کا ذکر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل حمیدہ خصائل حمیدہ کا ذکر ہوئے، اللہ کی ذات پاک کی محبت کا ذکر ہوئے، اور یقینی طور پہ جس دل کے اندر وہ نور و چمک موجود ہے وہ اللہ پاک کے ذکر کو سن کے اس کی کرنا کی سماعت جس وقت اس قوت و سماعت کے لیے اس کو سنتی ہے تو انہوں نے دل اس کے کو متاثر ہے۔ میں اسی مثال تو دینا ہوں کہ سپ جہاں ہے اس کی شکل تساں دیکھی ہے اور وہ بندے کا دشمن سمجھا جاتا ہے، بندہ اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہ بندے کو دشمن سمجھتا ہے۔ جس وقت بھی کوئی سپ کدھر نظر آئے تو بندہ فوراً سوٹے کی کوشش کرتا ہے بھی یہ میں مارا اور وہ وٹن کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر انہوں کے درمیان دے جو بندے کے منہ دے جو بھیڑ ہوئے تو اس کو وجانا پیا ہوئے اس سپ کو دشمنی بھول جاتی ہے اور اس کے نال عداوت ختم ہو جاتی ہے، وہ اس بندے کے سامنے وہ رقص کرن لگ پیندا ہے اور اس کو قید کر لینا ہے، انہوں پھڑتا ہے، ان کی پوٹلی زہر والی کٹتا ہے، دن توڑتا ہے، پٹاری بند کر لینا ہے، اور پھر جگہ جگہ دے اتنے جس وقت انہوں
وہ سویرے انہوں کو پٹاری تو لاندے نے تے بین ہو جاندے نے تے اس پٹاری دے وچ رقص کرتا باہر نکل آندا انہوں اپنا خیال عداوت کا نہیں رہتا. یہ میں حصی مثال کروں گا یہ عداوت موجود ہے لیکن ایک شاید درمیان دے وچ آ گئی ہے جس کا اللہ کی ذات پاک نے اس کے نال تعلق پیدا کیتا ہے تو اس تعلق نے ان دشمنی کی عداوت کو جڑی ہے نا وہ محبت کے وچ تبدیل کر دی. یہ اسی کئی مثالاں کسی ویکھو تانوں اس گل دی سمجھ نہیں. اسی طرح اللہ کی ذات پاک نے جس دل نو اپنی محبت عطا فرمائی ہے وہ یقینی طور دے اتے دل جڑا ہے وہ اطمینان حاصل کرتا ہے ذکر دے نال اللہ کی عبادت دے نال اللہ کی ذات پاک کی اطاعت دے نال اللہ کی ذات پاک کی بارگاہ دے وچ رضامندی واسطے عمل خیر کی طرف جھکدا. تو مالک کریم نے فرماوے دیتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ تھوڑے دلاں دا اطمینان میری یاد دے نال. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہلاکت ہے انہاں دلاں دے واسطے کہ جڑا میرا نام سنتے ہیں ذکر سنتے ہیں اور انہاں تے اس کا اثر کوئی نہیں ہوندا. یہ لوگ گمراہی دے وچ اور جو انسان اللہ دی ذات پاک دی ذکر اس دی حمد مناجات سنتا ہے اس کے دل دے اثر ہوتا ہے رغبت آ جاتی ہے تو اس کو کم از کم یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے دل کے اندر وہ نور موجود ہے اور اس نور کی روشنی نے اس کو اس کے طرف لے گیا ہے کہ باوجود گھر کے گناہ ہون دے بھی اس کا دل اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے. وہ دل مبارکباد کا مستحق ہے. یہ تک قرآن پاک کی آیت کریمہ. عارف روم نے اس کے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. حضور سیدنا غوثیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی میں عرض کرنا جناب کا فرما. جناب فرماتے نے چشم چوں بستی ترا جہاں کنت نیست چشم راز نور روزن صبر نیست. کہ آج انسان دیاں اکھاں نے نا کوئی بندہ مگروں آ کے اکھاں دے اتے بچے چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے نال کھیل بھی کرتے ہیں تے جڑے بے تکلف دوست ہوں وہ بھی اس طرح کرتے ہیں. وہ پچھوں آ کے اس نو اکھاں دے اتے ہاتھ دے لیندے ہیں وہ اٹھ کے اس ہاتھ کی گرفت نو سخت کرتے ہیں تے انہاں دی اکھاں دے دیندے نے ہاتھ. وہ بندہ آندا یار تو کون ہے دسو اپنا پہچان میں تم دس کون ہے. بولتے نہیں کہ وہ آواز نہ پہچان دے. وہ بڑی مشکل کے نال وہ اپنی اکھاں تو یار چھاڑی ہم دس بھی جاؤ ہاتھ سے سو تو نہ آتا ہے نا وہ پھر آتا ہے یار تو فلانا سے مولا نے فرماتے ہیں کہ وہ جی اکھ دے اتے اس نے ہاتھ دیتا ہے تو اس روشنی ویکھن والی جڑی وہ قوت ہے وہ اس ہاتھ نے اس پردے نے بند کیتا ہے نا اس دے طبیعت دے اتے ملال یا اس کا کالا پینا یا اس کا پریشان ہو جانا بھی چھتی نالے حجاب اٹھے تاکہ جناب فرماتے ہیں جنہا اکھ دا نور ہے نا وہ پریشان ہو جائے. کیوں کہ وہ اس گل کا تقاضا کرتا ہے کہ میں حجاب وچ نہیں رہ سکتا. میں وہ نظر جیڑی وہ آپ دی کہ میں ویکھاں تو اس کا جڑا ویکھن والی چیز ہے نا نور وہ اس کو مجبور کرتا ہے تو وہ صبر نہیں کرتا. وہ آتا ہے کہ یہ میرے اتنے جڑا اکھ کا پردہ آ گیا ہے لینا چاہیے. اگر اسی طرح رہے تو پریشانی اس کی بڑھتی جاتی. تو فرماتے ہیں کہ جی اکھ کا نور ہے نا وہ تقاضا اس گل کا کرتا ہے کہ میں حجاب وچ نہیں رہ سکتا. میرے تو پردے رہنے چاہیے. جنہ چر پردہ نہ لے انہ چر میں پریشان میں کی ہاں. یہ گل اسی طرح حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت. اس مثال کو سمجھا کے جناب اس موضوع کو اگے ٹورا کرتے ہیں. ہاں جی چشم تم بستی تھوڑا سا جناب فرماتے ہیں کہ ایک نور تو ایک جڑا اس اکھ کے اندر موجود ہے. تو
جس وقت اس کے اتنے حجاب آیا اس کی بےقراری بڑھ گئی، وہ آخر ہے کہ پردہ دور ہونا چاہیے۔ فرمانے کو بےقراری کس گل دی ہے کہ بےقراری اس گل دی ہے کہ جڑا آفتاب کا نور ہے نا، یہ اکھ کا نور یہ ویکھدا اس وقت ہے جس وقت آفتاب کا نور اندے نال ملے گا۔ تو جس وقت وہ حجاب آیا، پردہ آیا، تو یہ نور بے قرار ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ باہر روشنی ہے اور ہر چیز کھلی ہوئی ہے، ہر چیز کا حسن نظر پہ آتا ہے، تو میں اس ویکھن تو اور اس کے پرکھن تو میں فرما دینے کہ اس کو بے قراری اس گل دی ہے کہ میں سورج دے نور، دن دے نور کے نال ملنا چاہتا۔ تو جس وقت تک وہ پردہ حجاب تو دور نہ ہوئے اس وقت تک وہ بے قرار ہی رہتا۔ وہ کی رہتا ہے تو بے قرار رہتا ہے۔ تو ہے یہ بھی اکھ کا چانن نہ ہوئے تو پھر بھی اکھ نہیں دیکھتی، اندر نور نہ موجود ہوئے، اندر نور موجود ہوئے، اس کے اگے حجاب آ جاوے کہ آفتاب کے نور کے نال اس کا ملاپ نہ ہوئے تو پھر بھی یہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو یہ تاں ویکھن کا عمل پورا ہوتا ہے کہ اکھ کا نور بھی درست ہوئے اور حجاب بھی درمیان کے وچ نہ ہوئے، تاکہ وہ دونوں نور ملن تو دونوں نوراں کا کام ایک نور بن جاتا ہے، روشنی بن جاتی ہے۔ سمجھ نہیں پائے، سمجھ نہیں پائے۔ اس سے واسطے اللہ تعالیٰ کا بڑا مقبول عام شعر ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانا۔ تو اکھ دے نور جڑا حصی نور ہے اور جڑا آفتاب کا نور ہے، یہ دونوں کا تقاضا اکھ کا نور کرتا ہے کہ میں یہ فیض حاصل کرنا چاہنا ہوں آفتاب کے نور کے کولوں، اور دونوں ملن تو پھر اس کو کوئی چیز نظر آئے۔ اب مولانا روم نے اسی واسطے فرمایا سید و سلام محمد نور جا کہ تسی ساڈے روح دے نور جی، جس وقت ساڈے روح دے وچ جڑا وہ نور نہ موجود ہوئے گا پھر اسی اننے گا۔ تو جا کے تاں بنا گے جے وہ نور ساڈے دل دے اتے اثر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس سعادت مند نوں اساں نور عطا فرما دیتا ہے، وہ اللہ دی ذات پاک دے کولوں کی ہے جس کے سینے نوں اسلام واسطے کھول دیتا ہے، وہ بندہ سعادت مند اللہ نے دیتے ہوئے نور دیتے ہیں۔ اور افسوس ہے اس دیوتے جس نے دل میں سخت کر دیتا ہے، سخت ہو گیا ہے اور ذکر الہ الا اثر نہیں ہوتا۔ جی ہاں تقاضا ہے تو چشمے